अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हरूफ की इकसाम के बारे में, जो कि मैं इस वीडियो में आपको हरूफ की इकसाम के बारे में बताऊंगी कि कितनी होती हैं और उनके क्या नाम हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हरूफ की इकसाम दर्ज झेल हैं। चलें, ये स्टार्ट में मैंने इस तरीके से बताया कि ये आपको पता होना चाहिए, इस सीक्वेंस से आप याद करें स्टेप बाय स्टेप। और जब आपको ये स्टार्ट में जैसे आपको हरूफ की इकसाम के बारे में मैं बता रही हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसी हरूफ को देखें, इनकी इकसाम को कि क्या है और उसके क्या मीनिंग्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इस डिटेल में बात करूंगी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं लिखना। पहला है हरूफे जार, हरूफे जार। दूसरा है हरूफे इल्लत। थर्ड है हरूफे उत्फ, इसको कहते हैं उत्फ। फोर्थ है हरूफे शर्तो जजा, हरूफे शर्तो जजा। हरूफे अफसोस, हरूफे अफसोस। नेक्स्ट है हरूफे ताकीद, हरूफे ताकीद। नेक्स्ट हरूफे निदा, नेक्स्ट है हरूफे इन बिसात, हरूफे इन बिसात। नेक्स्ट है हरूफे ताजुब, हरूफे ताजुब। चलिए जी, अब मैं बताती हूँ कि हरूफे जार किसको कहते हैं। नंबर 1 पे हरूफे जार वो हरूफ है जो इसम को दूसरे इसम के साथ और फाइल को फेल के साथ मिलाते हैं। ये वो हैं जैसे में, से और आगे पीछे वगैरह, आगे पीछे वगैरह। ये है हरूफे जार। अब हरूफे इल्लत क्या है, उसको अब हमने डिस्कस करना है। हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो वजह को कहते हैं। हरूफ इल्लत वजह को कहते हैं, वो हरूफ जो किसी बात के सबब या वजह को जाहिर करे, जैसे ताके, लिहाजा, क्योंकि, इस वास्ते वगैरह। ये होता है इल्लत। ठीक है, अब हमने इसको जैसे जैसे ताके, क्योंकि, ये जुमलों में इस्तेमाल होते हैं लफ्ज। जैसे हरूफ जार में से, आगे पीछे वगैरह। इसको मैं थोड़ा लिख दूं ताकि आपको नजर आ जाए। में से, आगे पीछे वगैरह। और हरूफ इल्लत वो होते हैं जैसे ताके, क्योंकि वगैरह। अब हरूफ उत्फ क्या होता है, वो हरूफ उत्फ वो हरूफ हैं जो दो इसमों, दो फेलों और दो जुमलों को आपस में मिलाएं, हरूफ उत्फ कहलाता है। जैसे
اور کر کے، جیسے وہ واو جیسے ہم لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کر کے پھر، یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں حروف عطف۔ یہ ایسے حروف ہیں جو الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں، جو جملوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم عام طور پہ جیسے جملے بولتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب حروف شرط و جزا کیا ہے؟ وہ حروف شرط و جزا وہ حروف ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے اگر، اگرچہ، ورنہ۔ یہ شرط ہے، ورنہ میں نہیں کروں گا، ورنہ ایسے ہو جائے گا، جیسے ہم بولتے ہیں۔ نہیں تو، یہ بھی ہم عام طور پہ بولتے ہیں، جملوں میں استعمال ہوتا ہے یہ حروف۔ حروف افسوس، افسوس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اظہار افسوس کرنا۔ افسوس کا مطلب اظہار افسوس کرنا، گھبراہٹ اور تکلیف میں بولے جاتے ہیں جیسے یہ الفاظ، جیسے اف۔ یہ دیکھیں اف ہم بولتے جیسے گرمی، ہمیں گرمی لگی ہوئی ہے، اف یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افسوس، ایک یہ جملہ ہم بولتے ہیں، یعنی کہ ایک حرف جملوں میں یہ آتا ہے، ہائے، ہائے ایسا کیوں ہو گیا، ہائے وہ ایسا کیوں چلا گیا۔ اس قسم کے ہم حروف جیسے الفاظ میں جملوں میں ہم بولتے ہیں، یہ وہ ہیں حروف۔ ہم جملوں میں تو یہ سب کچھ بولتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ان کو کہتے کیا ہیں۔ اس کو حروف جار جیسے اس کو کہتے ہیں، جیسے تاکہ، کیونکہ، اس کو حروف علت اور حروف عطف کیا کہتے ہیں، جیسے وہ واو کو جیسے ملاتے ہیں، اور ایک لفظ ہے اور دو لفظ ہیں، ان کے درمیان جو واو ہوتا ہے دونوں کو ملا کے ایک لفظ جو بنتا ہے، اس کو یہ واو اور کر کے پھر حروف شرط و جزا ہے، اگرچہ، اگر، ورنہ، نہیں تو۔ حروف افسوس ہے اف، افسوس، ہائے۔ حروف تاکید کیا ہے؟ حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی کام کرتے وقت یا تاکید کے طور پر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ضرور، سراسر، ہم کہتے ہیں نا یہ سراسر جھوٹ ہے، اس قسم کے جیسے ہم لفظ جملوں میں بولتے ہیں۔ بے شک، ہرگز وغیرہ، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، یہ اس قسم کے یہ جو جملے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں حروف تاکید۔ نیکسٹ ہے حروف ندا۔ حروف ندا کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو کسی کو پکارتے وقت بولے جاتے ہیں، اس کو حروف ندا کہتے ہیں، جیسے اے، کہتے ہیں نا ہم اے ادھر آ، او، ارے، وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اب حروف انصبات کیا ہیں؟ حروف انصبات، اس کو اب یہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے حروف انصبات کیا ہیں، تو اس کو ہم کس طریقے سے، یہ وہ حروف ہیں جو کسی خوشی یا مسرت کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے واہ، ہم کہتے ہیں نا واہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ نیکسٹ ہے سبحان اللہ، یہ بھی ہم خوشی کے طور پہ بولتے ہیں۔ آہا، یہ بھی ہم خوشی کے طور پہ بولتے ہیں۔ اور اس کے اور علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اوہو،
یہ بھی ہم خوشی کے طور پہ ہی بولتے ہیں۔ اب حروف تعجب۔ تعجب کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جو کسی تعجب چیز کو دیکھنے کے بعد حیرت کے اظہار کرنا، تعجب اظہار کرنا، اظہار کے طور پر بولتے ہیں، جیسے اللہ اکبر۔ جو مسلم لوگ ہیں وہ اس طریقے سے ہی بولتے ہیں، اللہ اکبر، واہ رے، واہ رے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ کیا یہ ہم ایسے بولتے ہیں نا تعجب، ایسے ہمیں کوئی اظہار ہوا، تعجب، ہمیں حیرانگی ہوئی، کیا ہوا، کیوں ہوا، اس قسم کے جو ہم الفاظ بولتے ہیں جملوں میں، اس کو حروف تعجب کہتے ہیں۔ اب حروف اعجاب کیا ہے؟ حروف اعجاب وہ حروف ہیں جو کسی سوال کے جواب یا کسی کے کچھ پوچھنے پر جواب کے طور پر بولے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جی، کوئی سوال بولے تو ہم کہتے ہیں جی، تو کوئی بول رہا ہو تو ہم آگے سے جواب دیتے ہیں اچھا، پھر کہتے ہیں ٹھیک، تو یہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حروف بیان۔ حروف بیان کیا ہے؟ وہ حروف جو کسی بات کی وضاحت کرنے کے لیے دو جملوں کے درمیان بولے یا لکھے جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں حروف بیان۔ جیسے کہ تاکہ، مبادہ وغیرہ۔ نیکسٹ ہے حروف نقی۔ حروف نفی کیا ہوتا ہے؟ حروف نفی، حروف نفی، حروف نفی وہ حروف ہیں جو انکار کے معنوں میں استعمال ہوں، جیسے نہ، کہتے ہیں نا نہ، میں تو نہیں کروں گا، مت کرو، جیسے ہم کہتے ہیں مت کرو، اس قسم کے، اس کو کہتے ہیں حروف نفی۔ اب حروف تحسین کیا ہے؟ حروف تحسین وہ حروف ہوتا ہے جو کسی تعریف کرنے یا کسی کی کارکردگی پر شاباش دینے کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ لفظ، جیسے زندہ باد، زندہ باد، اور ہم کہتے ہیں نا خوشی سے کیا کہنے، جیسے کلیپنگ ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں شاباش، زندہ باد، کیا کہنے۔ تو نیکسٹ ہے حروف نفرین۔ حروف نفرین جو ہوتا ہے وہ حروف ہوتے ہیں جو لعنت اور پھٹکار کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا لعنت ہو، یعنی کہ ہم غصے کے اظہار میں، جیسے لعنت ہوگی، لعنت، کہتے ہیں نا ہم تھو، یعنی کہ غصے کے اظہار میں، اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے ہوتے ہیں۔ اب حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ ہوتے ہیں یہ وہ حروف ہیں جو کسی سے سوال کرنے یا کچھ پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے کیا، ایک یہ ہو گیا، نیکسٹ ہوتا ہے کیسے، یہ سوالیہ جملے لفظ ہیں، کیوں، جو سوالوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ، کب، کس طرح، ٹھیک ہے، کس لیے، یہ سارے آپ کو، اس کو ہم سوالیہ طور پہ بھی بولتے ہیں، ان حروف کو سوال میں ایڈ، جیسے ہم بولتے ہیں آپ نے یہ کب کیا، آپ نے یہ کیسے کیا، کس طریقے سے کیا، اس قسم کے جب ہم حروف بولتے ہیں تو یہ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم حروف کہتے ہیں۔ یہ حروف کی اقسام ہیں جس کے ایگزامپلس وغیرہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور ان کی ڈیٹیل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا
اسی کو حروف جو حروف ہیں یہ جملوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔